شور شرابہ ضرور پڑا اور ایزی لیا گیا ایک اسلام آباد کے الیکشن کو. باقی تو سارے صوبوں میں ان کے ایز پر ڈیزائر اور ایز پر نمبر ان کے ووٹ ٹھیک آئے. اور سیٹ بیک یہاں پہنچا اسلام آباد میں، اور جس کا کہ اپوزیشن نے محور اسلام آباد کی سیٹ کو ایک سیٹ کو بنایا ہوا تھا. لیکن حکومت ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اور ویسی ہے جیسے پہلے تھی. لیکن آف کورس اعتماد کا ووٹ لینا پڑا 91-7 کے تحت. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایک دو ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو پھر کل حکومت ختم تھی. یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی ان ووٹوں کو غائب کرنے کی، یا کچھ اور ہو سکتا تھا. ضروری نہیں خرید و فروخت ہوتی، کوئی بندے ہی ادھر ادھر ہو جاتے. سو یہ بہت بڑا رسک تھا جو جی کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن کوئی سازشی طاقت جو ہے اس ملک میں، کوئی سازشی طاقتوں کی کمی تو نہیں ہے. میرا مطلب ہے 172 یا 171 چاہیے تھے، ایک دو سے فرق تو نہ پڑتا، لیکن پھر بھی شور شرابہ ہوتا. اس لیے پورے کے پورے 179 آدمی تھے، کہ جو بہت بڑی بات ہے کہ 2.5 سال بعد بھی پورے کے پورے آدمی ہیں. ورنہ تو لوگ 2.5 مہینے میں ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ نہیں ہوا، میرے حلقے میں یہ نہیں ہوا، میرے حلقے میں یہ نہیں ہوا. خان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، اور نہ بھی لکھتے تو یہ پورے ہوتے لوگ. دیکھیں جس نے چور بازاری کرنی تھی، جس نے بک بکاؤ کرنا تھا، وہ تو پردے کے پیچھے کرنا تھا. اتنی جرت نہیں تھی کسی میں کہ خان کے آگے سے گزر کر وہ نوز کی گیلری میں چلا جاتا. مجھے نہیں امید کہ اتنا بہادر کوئی تھا خان کی اس پارٹی میں. نہیں نہیں نہیں، انٹیریئر منسٹر کا کیا کام ہے جی؟ یہ تو دیکھیں، میرے سامنے کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. میرے سامنے حفیظ شیخ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں تھا جس نے حفیظ شیخ کو کینڈیڈیٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اور اگر مجھ سے پرائم منسٹر پوچھتے تو میں ان کو سندھ میں اچھا کینڈیڈیٹ سمجھتا. بیسیکلی وہ باپ دادے سے سندھی تھے، اور بیسیکلی وہ باپ دادے سے ان کا سندھ میں ایک سیاسی عمل دخل تھا. اور میرے خیال میں وہ خود بھی سندھ سے لڑنا چاہتے تھے، لیکن یہ پارٹی کا اور پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اسلام آباد سے لڑیں. کیوں انٹیریئر منسٹری کا کیا کام ہے اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے بہت پیسہ لگایا آصف زرداری نے. اور ویسے ہی نون لیگ والے شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ کا وعدہ کیا. کس نے ٹکٹ دیکھی جی؟ کوئی جنت کی ٹکٹ ہے؟ سیاسی ٹکٹ ہے نا. ٹکٹیں بندے کا اپنا بھی کینڈیڈیچر ہو تو تبھی ٹکٹ کام آتی ہے، ورنہ بڑے بڑے ٹکٹ والے ہار جاتے ہیں جی. آپ سیاسی تاریخ دیکھیں، ایسے ایسے ٹکٹ والے لوگ ہارے ہیں. صرف پیسہ چلا، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، کوئی چیز اور نہیں چلی. اور وہ آصف زرداری کا لگا ہے. آصف زرداری کے فرنٹ مینوں نے چلایا ہے، اور کسی نے نہیں چلایا. دیکھیں یہ عمران خان کو پتا ہے، یہ میں شور ہوں کہ وہ 16 لوگ کون تھے. اس میں مجھے شک نہیں ہے، کیونکہ پہلے کافی زیادہ تھے. یہ 25 لوگ تھے، اور پھر یہ کم ہو کے 17 ہو گئے. لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ شور ہوں کہ عمران خان کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں. کم و بیش، کم و بیش، کم و بیش. مجھے آپ سچ جانیں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ بڑی تعداد تھی جو لوگ ہلے ہوئے تھے. لیکن یہ جو 17 لوگ جنہوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کے نوٹس میں ہے. اس میں میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ اتحادی کسی نے ایسا کیا ہے. اگر کیا ہے تو عمران خان کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اب لوگ انٹیریئر منسٹر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید اس کو پتا ہوتا ہے. نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایجنسیز براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں. انگلش میں کہتے ہیں نا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے جس طرح کے پی کے میں 20 آدمیوں کو نکالا ہے، ان 16 کو بھی نکال دو. نہیں نہیں نہیں، سیاست ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ویٹ اینڈ سی از دی بیسٹ پالیسی. اور ابھی میرا خیال ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. ایسے ہی شور مچا رہے ہیں لوگ. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں جو ہنگامہ باہر ہوا یہ اندر ہونا تھا. یہ تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اس قسم کی نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے.
جو کام کرتی ہے بے سوچے سمجھے کرتی ہے. آپ یقین کریں ہم نے ڈسکس کیا کہ اپوزیشن آئے گی تو ہم نے کیسے کرنا ہے اس سارے کو مینج, پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے. یعنی آف کورس ہم ہنگامہ رائی دیکھ رہے تھے اور پرائم منسٹر نے خطاب کرنا تھا, ہم شور شرابہ دیکھ رہے تھے, لیکن مجھے اطلاعات تھی کہ وہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کسی اور صاحب نے یہ ٹی وی نہیں دیکھا ہوا تھا, میں نے دیکھا ہوا تھا کہ فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی, اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے ان کو کہا نہیں تقریر کی تیاری کی جائے. وہ انہوں نے کہا آپ نے خود دیکھا, میں نے کہا میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا کہ فضل الرحمان نے کہا ہم نہیں جائیں گے, اور یہ بہت بڑی سپورٹ تھی میرا خیال ہے ہمیں. اور اپوزیشن نے دیکھیں جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں ہم ان کے مشکور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے, یہ سسٹم یہ فراڈ اسمبلی ہیں اس میں حصہ لیا, بے شک جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلے. جیت ہار 341 سیٹوں پہ کیا میٹر کرتی ہے, میڈیا کا 7-8 دن یا 15 دن کا ایک پروگرام ہے, ظاہر میڈیا نے 24 گھنٹے چلنا ہے, لیکن اس سسٹم کو ایکسپٹ کیا گیا. انہوں نے کہا سینٹ میں نہیں جائیں گے, بلکہ اگر کاش آپ وہ کلپ دکھائیں ماریا, آپ یہ کلپ دکھائیں کہ یہ حکومت ہوگی نہیں سینٹ کے وقت, تو ہم سے آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں گھر بھیج چکے تھے سینٹ کے الیکشن سے پہلے, اور چیئرمین کے الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور سجرانی انشاءاللہ جیت جائیں گے. کوئی اگر 16 ووٹ وہ پہلے اپنی صلاحیتوں سے لے سکتے ہیں تو اب 3 ووٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کس کو ڈپٹی چیئرمین بنا رہے ہیں, لیکن ڈسکشن ضرور ہوئی ہے. یہ فیصلہ بھی آف کورس عمران خان نے کرنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوں گے, اور کوئی مسئلہ نہیں, سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے نا. ایم کیو ایم جو ہے ایک کھلے سمندر کی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے, وہ اپنے رابطے رکھتی ہے لیکن فیصلہ وقت آنے پہ صحیح کرتی ہے. سو وقت آنے پہ انشاءاللہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے گی, جس طرح سینٹ کے الیکشن میں کیا اور اعتماد کے ووٹ میں کیا, اسی طرح سجرانی کے حق میں فیصلہ ہوگا. مجھے اللہ سے پوری امید ہے. یعنی کہ باقی پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, اب اگر باری آئی ہے تو اب آپ اوپن پہ آ گئے ہیں. اوپن پہ تو پھر ہم تو اوپن کے ہی حامی ہیں پہلے دن سے, لیکن جو رسم پڑی ہے وہ اب چلتی رہے جب تک کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی. اب تو یہ اسی طرح الیکشن ہوگا جس طرح کہ سینٹ میں ہوا ہے, اسی طرح چیئرمین کا ہوگا. سیاست ہے جی, سیاست ہی ہے, آف کورس سیاست ہے. آپ باتیں ساری ٹھیک کر رہی ہیں, مجھے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے. باتیں تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں, میں اس کو نفی کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایسے ہی ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے غلط کو بھی صحیح کہہ رہا ہوں. آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں مرکز میں تو ہم 6 مہینے کے لیے سیف تو اللہ نے کیا ہے, 91-7 کے تحت 6 مہینے تک تو وہ نہیں لا سکتے عدم اعتماد. اب وہ پنجاب میں جائیں گے, لیٹ سی. میں پنجاب کی سیاست سے اتنا واقف نہیں ہوں, لیکن آف کورس میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو چلے ہیں, 1 سال اور شروع ہو جائے گا, پھر الیکشن کی کمپین میں کینڈیڈیٹ چلے جائیں گے. جی اب آپ وہ زمانے چلے گئے, میڈیا کا زمانہ ہے. آپ دیکھیں 3 سالوں میں 3 سال ہمارے ہونے کو ہو گئے اور پیچھے 1 سال رہ گیا. چوتھا سال, 5واں تو جی لوگ جنازے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, شادیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ترقیاتی کام شروع ہو جاتے ہیں کہ سڑک پکی بنی ہوتی ہے اس پہ اوپر سڑک بنا دیتے ہیں. سیوریج لائن پڑی ہوتی ہے اس کو نکال کے نئی سیوریج لائن ڈال دیتے ہیں. سو یہ اس ملک کا نظام ہے, میں نہیں بدل سکا اس ملک کے نظام کو, 70 سالوں سے نہیں بدل سکے, اسی طرح چل رہا ہے جی. اور یہ چل بھی اس طرح رہا ہے. محبوب الحق فائنانس منسٹر تھے, ایک دن انہوں نے میں نے تقریر کی, اس نے کہا شیخ رشید تیرے حلقے میں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے حلقے میں کیا ہوا, پہلے سڑک بنی, پھر گیس ڈالنے والے آ گئے, وہ سڑک اکھیڑی گئی, وہ گیس ڈلی اس حلقے میں سے تو وہ سڑک ڈلی, پھر بجلی کی لائن والے آ گئے, وہ بجلی کی لائن ڈلی. سو
ہم یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ یار سیوریج اور گیس کی لائنیں پہلے پڑیں اور سڑک بعد میں بنے. یہاں سڑک پہلے ڈال دیتے ہیں, سب خزانے کی تباہی و بربادی ہے.